الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن یا رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے بہت ستایا اور کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بھوک نے اتنا ستایا کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب آپ چلے تو آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر یہ دونوں بھی ملے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تھے، آپ کے ساتھ چل دیے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا اس وقت؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک نے اس وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکلے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، مجھے بھی میرے گھر سے بھوک ہی نے نکالا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک امت کیا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے افضل انسان، اور دو شخص ایسے جو امت محمدیہ میں سب سے افضل، یہ تینوں نکل پڑے۔ اور کدھر نکلے؟ کچھ کھانے پینے کے لیے۔ ایک انصاری اس کے گھر پہ گئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان کو محبت بھی ہوتی ہے اور ان پر اعتماد بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا خوش قسمت انصاری تھا کہ جس کے گھر پر 3 عظیم مہمان آئے۔ اس کے گھر پہ گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھا، لیکن اس کی سمجھدار بیوی نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اس نے کہا عظیم مہمانوں کے لیے خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ آ جاتا ہے، آپ آئیں بیٹھیں۔ اتنے میں وہ پانی لینے گئے تھے، وہ بھی آ گئے۔ وہ اتنے عظیم مہمان دیکھ کے کہنے لگا، جس کا مفہوم میں یوں ادا کرتا ہوں کہ ہائے میری قسمت کہ میرے گھر میں ایسے عظیم مہمان۔ وہ جلدی سے اپنے باغ کے اندر گیا اور کھجوروں کی ایک بڑی ٹہنی جو تھی وہ توڑ لایا، جس میں ہر طرح کی کھجور تھی، پکی ہوئی، کچھ کچی اور کچھ آدھی پکی آدھی کچی۔ اسے لا کر آگے رکھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تناول فرمائیے۔ ساتھ وہ اپنے باغ میں سے جو چشمہ کنواں تھا اس میں سے ٹھنڈا پانی نکال کے لایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیے۔ اور اتنے میں وہ اپنی بکریوں کے پیچھے گیا کہ میں جلدی سے بکری ذبح کروں۔ جب وہ بکریوں کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والے جانور سے بچنا، یعنی دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا، وہ تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے جانور پکڑا، اس نے ذبح کیا، اس نے کھانا تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر تینوں بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا اور کھجوریں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ مطلب تم اپنے گھر سے نکلے، تمہیں بھوک تھی، اللہ نے تمہاری بھوک بھی ختم کر دی۔ تمہیں پیاس تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیاس بھی ختم کر دی۔ اب تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں۔ جو میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی پیسوں کی ضرورت، کبھی گاڑی کی ضرورت، کبھی گھر کی ضرورت، کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز کی ضرورت، کبھی لباس کی ضرورت، کبھی جوتے کی۔ انسان کی ضروریات مختلف ہیں۔ جب ہماری وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ یہی بات ہے سمجھنے والی۔ آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا، آپ نے فرمایا اس نعمت کے بارے میں تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ وہ سوال کیا ہے کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟
آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی مرضی نعمتیں لے لیں، صرف اتنا کریں کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، اتنا کرتے رہیں، اس نعمت کے بارے میں اللہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم نے اتنا نہ کیا نا تو پھر ڈھیر لگ جائیں گے، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو بھی دل کے اندر خواہش ہو، جو بھی ضرورت ہو، جب وہ پوری ہو تو اسی وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے اللہ رب العالمین نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں، بلکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، آپ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کبھی آپ ایسے اپنے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ کیفیت ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ معجزہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے محبت اور بے تکلفی اور اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بغیر دعوت کے بھی ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اس پر جتنا اعتماد تھا کہ آپ نے مدینے کے گھروں میں سے اس کا انتخاب کیا، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا کہ اس کے گھر کا انتخاب ہوا۔ تو بعض دفعہ دوست ضرورت کے وقت ایسے ہی بندے کا انتخاب کرتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دوست احباب ان کی ایسے موقعوں پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے بچیں، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ مدد کریں، کیونکہ اعتماد والی جگہ پر بندہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں مہینوں کا راشن نہ ہو۔ ہم جمع کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، تینوں کے گھروں پہ کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں؟ ہم اتنی پرعیش زندگی کا بھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھئی کیا کما رہے ہو؟ بس یہ گزارا ہی ہے، دال روٹی ملتی ہے۔ ہمیں ہر بندہ شکوہ کنا ہے، ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بادشاہوں کی طرح کھاتے ہیں، 3 وقت 4 وقت کھاتے ہیں، ہم مرضی کا پی لیتے ہیں، مرضی کا لے لیتے ہیں، مرضی کا پہن لیتے ہیں۔ ہم تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔